بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 11. دیسان اور ایمن ایک روز اپنے خیمے میں چپ چاپ اور گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھیں. ایسے میں دیسان نے ایمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: ایمن میری بیٹی، یکتان بن سلوم کی حالت نے مجھے پریشان اور فکر مند کر دیا ہے. تو جانتی ہے پہلے وہ کیسے چہکتے ہوئے پرجوش انداز میں گفتگو کرتا تھا، اب وہ بے جہت اور بے منزل مسافر جیسا ہو کر رہ گیا ہے. میں دیکھتی ہوں اس کے چہرے کی تازگی، اس کے لہو کے جوش و جذبے بالکل ان راستوں جیسے ہو گئے ہیں جو کبھی آباد تھے پر اب سنسان ہو گئے ہیں. ایسا لگتا ہے ماں اور بھائیوں کی موت نے اس کی زندگی کو مضطرب بنا کر رکھ دیا ہے. دیسان جب خاموش ہوئی تو غمزدہ سے لہجے میں ایمن کہنے لگی: اماں آپ کا کہنا ٹھیک ہے، پر یکتان بن سلوم کو اس علام کی گراں باری میں ڈالنے والے بھی ہم ہی ہیں. اماں، ہر قدم کو منزل کا سنگِ میل سمجھنے والے یکتان بن سلوم کو ہم نے ہی اس حالت تک پہنچایا ہے. ہم نے ہی اس کی زندگی کو ساری توانائیوں اور اس کے خون کی ساری گردش کو گہرے اندھیروں میں منجمد کر کے رکھ دیا ہے. اماں آپ جانتی ہیں میں نے شروع ہی سے آپ کو منع کیا تھا کہ یکتان بن سلوم کو لوتان کی دکان کی طرف روانہ نہ کریں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یکتان بن سلوم اپنی ماں اور اپنے دونوں بھائیوں سے محروم ہو گیا. اماں سچ پوچھو تو میں اوزال کو اپنی ماں، کوش اور انوش دونوں کو اپنے بھائی سمجھنے لگی تھی، اور پھر ان کا رویہ، ان کا سلوک بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی تھا. اماں کیا تم یہ سوچ سوچ کر فکر مند نہیں ہوتی کہ یکتان بن سلوم کئی روز تک اس خیمے میں آتا ہی نہیں ہے، باہر چرواہوں کے ساتھ ہی دن رات بسر کر دیتا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا وہ اپنا غم بلانے کی خاطر کرتا ہے. اماں 2 دن پہلے وہ اپنی کچھ چیزیں لینے خیمے میں آیا تھا. اس وقت میں نے اسے کھانے کی پیشکش کی تھی، لیکن پہلے تو وہ چپ سا رہا، پھر دھیمے سے لہجے میں انکار کر کے چلا گیا. اماں لگتا ہے یہاں تک کہتے کہتے ایمن کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ خیمے میں سلمون داخل ہوا تھا. آگے بڑھ کر وہ اپنی ماں دیسان اور بہن ایمن کے درمیان بیٹھ گیا. اس موقع پر وہ کچھ سنجیدہ اور فکر مند تھا. دیسان اور ایمن غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، یہاں تک کہ دیسان نے اسے مخاطب کیا: میرے بیٹے میں دیکھتی ہوں تو آج معمول سے زیادہ سنجیدہ ہے، پریشان اور فکر مند بھی ہے. اس پر سلمون دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا: اماں تمہارا اندازہ درست ہے، میں سمجھتا ہوں قبیلے میں کچھ ہونے والا ہے. سلمون کے ان الفاظ کے جواب میں ایمن نے فکر مندی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا: کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر سلمون نے گلا صاف کیا، پھر اپنی ماں اور بہن دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: اماں سردار زومنس نے بھائی یکتان بن سلوم کو بلایا ہے. وہ اس وقت چرواہوں کے اندر کوئی ثانی سلسلے کی طرف گئے ہوئے ہیں، جبکہ اس موقع پر قبیلہ کے مسلح جوانوں کا سالار شاول بھی سردار کے خیمے میں گیا ہے. شاول کے علاوہ اور بہت سے سرکردہ لوگ بھی سردار زومنس کے خیمے میں جمع ہو رہے ہیں. لگتا ہے قبیلے کے اندر کوئی بڑا انقلاب، کوئی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے. سلمون کے ان الفاظ نے ایمن اور دیسان دونوں کو پریشان کر دیا تھا. پھر دیسان اسے مخاطب کر کے کہنے لگی: بیٹا دیکھو معاملات میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور اگر یکتان بن سلوم سردار زومنس کے خیمے میں آتا ہے پھر اسے ساتھ لے کر ہمارے پاس لانا. اپنی ماں کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سلمون خیمے سے نکل گیا. دوسری طرف سردار زومنس، اس کا بیٹا جرار، لشکریوں کا سالار شاول اور قبیلے کے اور بہت سے سرکردہ اور دیگر سالار زومنس کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں خیمے میں یکتان بن سلوم داخل ہوا. سب سے اس نے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا. اس موقع پر زومنس نے اپنے پہلو میں خالی نشست کی طرف اسے بیٹھنے کے لیے کہا، جس پر یکتان بن سلوم اس طرف گیا. جس نشست کی طرف زومنس نے اشارہ کیا تھا وہاں جا کر بیٹھ گیا. خیمے میں کچھ دیر تک خاموشی رہی، اس لیے کہ سردار زومنس گہری نگاہ سے سب کا جائزہ لیتا رہا. اس کے بعد اس کی نگاہیں یکتان بن سلوم پر جم گئی اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا: ابن سلوم میرے بیٹے، اپنے قبیلوں کے جو جوان ہم نے لوتان اور اس کے باپ انوس پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کیے تھے وہ لوٹ آئے ہیں، اور 2 قسم کی اچھی خبریں لے کر آئے ہیں. پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ لوتان نابلس کے کچھ تاجروں کے ساتھ ہبرون کی طرف روانہ ہوا ہے. جس دن نابلس سے ہمارے جوان چلے تھے اس کے 2 دن بعد اس نے نابلس سے روانہ ہونا تھا. یہ اپنے کچھ ساتھیوں کو اس پر نگاہ رکھنے کے لیے چھوڑ آئے ہیں اور خود ہمیں اطلاع دینے آئے ہیں کہ لوتان تجارتی قافلے کے ساتھ ہبرون کی طرف آئے گا، جبکہ اس کا باپ انوس اس کی غیر موجودگی میں اپنا کاروبار چلاتا رہے گا. دوسری اچھی خبر یہ کہ نابلس کے بال دیوتا کے جن پجاریوں نے تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں ماں بھائیوں سے محروم کیا تھا وہ چند ماہ کے لیے قبرص کی طرف چلے گئے ہیں. تم جانتے ہو کہ بال دیوتا کے بڑے بڑے مندروں کے لیے 3 شہر مشہور ہیں، بالبک، ببلوس اور قبرص. یہ 2 اچھی خبریں ہیں جو ہمارے مخبر لے کر آئے ہیں. اب تم بولو ان سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے؟
اس موقع پر یقطان بن سلوم کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ شکر گزاری کے سے انداز میں اس نے زومنس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں خدا وند قدوس اس سلسلے میں ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ اگر لوطان نابلس سے نکل کر ہیبرون کا رخ کر رہا ہے اور پھر اسے واپس سلامت جانا نصیب نہ ہوگا، بلکہ جس جگہ ہم اس پر گرفت کریں گے اس کے باپ کو بھی وہیں بلائیں گے۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر زومنس چونکا تھا، کہنے لگا، بیٹے وہ کیسے؟ جواب میں خوشگوار سے انداز میں پہلی بار یقطان بن سلوم بول اٹھا، سردار بات یہ ہے کہ جس وقت لوطان خرید و فروخت کر کے واپس اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائے گا تب ہم اس پر گرفت کریں گے، لوطان کو زخمی کر دیں گے اور پھر اس کے ساتھیوں میں سے کچھ کو اور کچھ اپنے ساتھیوں کو ہم نابلس کی طرف روانہ کریں گے، جو انوس کو یہ اطلاع کریں گے کہ اس کا بیٹا راستے میں ڈاکوؤں کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے زخمی ہو گیا ہے۔ اب ہیبرون کی ایک نواحی سرائے میں اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، لہٰذا تمہارا اس کے پاس پہنچنا ضروری ہے۔ دیکھ بھال کرنے والے بھی ہمارے اپنے ہی ساتھی ہوں گے۔ چنانچہ انوس کو جب اپنے بیٹے لوطان کے زخمی ہونے اور مال چھن جانے کی اطلاع ملے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ بھاگم بھاگ ہیبرون کا رخ کرے گا۔ جب مقررہ سرائے میں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا تو پھر ہم لوطان اور انوس دونوں باپ بیٹے کو پکڑ لیں گے اور پھر اس کا ایسا انجام کریں گے جو ان کی نسلوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت خیز بن کر رہے گا۔ حملہ آور بال دیوتا کے پجاریوں میں سے بعض کو میں چونکہ ان کی شکل سے پہچانتا ہوں، لہٰذا لوطان اور اس کے باپ انوس سے نمٹنے کے بعد میں قبرص کا رخ کروں گا اور وہاں بال دیوتا کے پجاریوں کو ضرور موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے زومنس بول اٹھا، بیٹے یہ معاملہ تو طے ہوا کہ قبرص جانے والے پجاریوں سے بھی نپٹا جائے گا اور لوطان اور اس کے باپ انوس کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اب یہ کہو کہ تم اپنے ساتھ کسے لے جانا چاہو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ مسلح جوانوں کا ایک بڑا دستہ تمہارے ساتھ روانہ ہو، اور تم یہ بتاؤ کہ شاؤل اور جرار میں سے تم کسے اپنے ساتھ لے جانا پسند کرو گے؟ اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ دو میں سے ایک میرے پاس رہے تاکہ قبیلے میں اگر کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو دونوں میں جو یہاں ہوگا اس سے آسانی سے نمٹا جا سکے گا۔ زومنس جب خاموش ہوا تب ایک گہری نگاہ یقطان بن سلوم نے اس پر ڈالی، پھر کہنے لگا، سردار بات یہ ہے کہ شاؤل اور جرار دونوں میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، یہ دونوں یہاں آپ کے پاس رہیں گے، تاہم میں کچھ مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور جس طرح میں نے اپنے دشمنوں سے نمٹنا ہے وہ سارا معاملہ میں راستے میں ہی سمجھا دوں گا۔ میں چاہوں گا کہ کل میں یہاں سے اپنی پہلی منزل یعنی ہیبرون شہر کی طرف کوچ کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوطان کے ہیبرون شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی میں وہاں پہنچ جاؤں اور اس سے نمٹنے کے سارے انتظامات مکمل کر لوں۔ زومنس کے علاوہ شاؤل اور جرار نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد زومنس کے کہنے پر شاؤل، جرار اور یقطان بن سلوم تینوں باہر نکلے۔ ان مسلح جوانوں کا تقرر کیا گیا جنہوں نے یقطان بن سلوم کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ اس کے بعد یقطان بن سلوم اپنے خیمے کی طرف بڑھا۔ جب خیمے کے دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا خیمے کے اندر ایمن، اس کی ماں دسان، بھائی سلمون تینوں اداس اور فکرمند بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمے کے دروازے پر آ کر یقطان بن سلوم رک گیا، پھر دسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں آپ تینوں کسی گھریلو موضوع پر تو گفتگو نہیں کر رہے تھے، اور یہ کہ میں مخل تو نہیں ہوا؟ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر تینوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس موقع پر تینوں احتجاج بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر سلمون آگے بڑھا، یقطان بن سلوم کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے اندر لایا، ایک نشست پر بٹھایا۔ اس موقع پر سلمون اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کی ماں دسان بولی اور یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے یہ تم آج کل کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ اگر ہم کسی گھریلو موضوع پر بھی گفتگو کر رہے ہوں تو کیا وہ گفتگو ہم تم سے چھپا کر رکھیں گے، تم سے راز بنا کر رکھیں گے؟ بیٹے میں تو اب تمہیں اپنے گھر کا ایک فرد خیال کرتی ہوں، اور پھر یہ خیمہ تمہارا ہے۔ ہم تو اس بات کو ترس گئے ہیں کہ تم خیمے میں آؤ۔ ایمن گلا شکوا کر رہی تھی کہ ایک روز میں اور سلمون دوسرے خیمے کی صفائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بیٹے تم دوپہر کے وقت آئے، ایمن نے کھانے کے لیے پوچھا اور کھانا کھائے بغیر ہی چلے گئے۔ بیٹے تم کب تک اپنی یہ حالت بنائے رکھو گے؟ اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے سلمون نے کہیں سے اڑتی اڑتی یہ خبر سنی ہے کہ تم اپنے دشمنوں کے تعاقب میں نکلنے والے ہو۔ دیسان جب خاموش ہوئی تب یقطان بن سلوم کہنے لگا، اماں آپ کا کہنا درست ہے، میں جب تک اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لوں گا اس وقت تک نہ میرا ضمیر مطمئن ہوگا اور نہ میرے دل کو چین اور سکون حاصل ہوگا۔ اماں میں آپ تینوں سے ملے بغیر نہیں جانا چاہتا، میں کل اپنی منزل کی طرف کوچ کر رہا ہوں اور اپنے دشمنوں سے باری باری نپٹوں گا۔ اس موقع پر میں آپ تینوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو گفتگو میں کروں گا اسے آپ تینوں
غور سے سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یقطان بن سلوم تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، اماں میں جس مہم پر جا رہا ہوں وہ زندگی اور موت کی مہم ہے۔ اس میں میرے ہاتھوں میرے دشمن بھی مارے جا سکتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی اپنی ماں اور بھائیوں کی طرح موت سے ہمکنار ہو سکتا ہوں۔ اماں، اگر میں مارا جاؤں تو میری یہ وصیت ہے کہ میرے بعد میرے سارے مال و متاع اور میرے ریوڑ کے سارے جانوروں کے مالک سلمون، دیسان اور ایمن ہوں گے۔ یہ مت خیال کرنا کہ میں قبیلے میں نہیں ہوں گا تو تمہاری کوئی حفاظت نہیں کرے گا۔ میرے بعد بھی تمہاری حفاظت کا انتظام ایسے ہی کیا جائے گا جیسے میری موجودگی میں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے یقطان بن سلوم کو رک جانا پڑا، کیونکہ گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے دیسان بول اٹھی تھی، بیٹے ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، خدا بندے قدوس تمہیں تمہاری اس مہم میں ضرور کامیاب کرے گا، اور تم واپس آ کر پہلے کی طرح اپنے ریوڑ کے جانوروں کی دیکھ بھال کرو گے۔ دیسان کے خاموش ہونے پر یقطان بن سلوم پھر بول اٹھا، اماں میں غلط نہیں کہہ رہا، جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں جانے سے پہلے اپنے سردار زومنس سے بھی کہہ کر جاؤں گا۔ اماں یہ مایوسی کی باتیں نہیں ہیں، موت کا ایک دن خدا بندے قدوس نے مقرر کر رکھا ہے، اسے نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے۔ اگر میری موت میرے دشمنوں کے ہاتھوں لکھی ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں آپ لوگ یہیں اسی خیمے میں مطمئن زندگی بسر کریں گے۔ سلمون جانتا ہے کہ ہمارے ریوڑ کون سے ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے، اور اگر میں اس مہم میں کامیاب رہا تو واپس آ کر اپنی کامیابی کی خوشخبری آپ تینوں سے کہوں گا۔ یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا تب پہلی بار ایمن گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی، آپ نے اب تک جو باتیں کی ہیں یوں جانے وہ ہم نے بڑے صبر اور تحمل سے سنی ہیں۔ آپ کی ماں میری اور سلمون کی بھی ماں تھی، آپ کے بھائی کوش اور انوش میرے اور سلمون کے بھی بھائی تھے۔ ان کے مرنے کا ہمیں کس قدر غم، دکھ اور افسوس ہوا، یہ میں، میرا بھائی اور میری ماں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے محسن، ہمارے مربی ہیں، آپ سے ہمارا ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک واسطہ، ایک رابطہ ہے، لہٰذا جس مہم پر جا رہے ہیں اس کے لیے ہم خدا بندے قدوس سے آپ کی کامیابی اور فوز مندی کی دعا تو ضرور کریں گے، لیکن ساتھ ہی آپ سے التماس بھی ضرور کریں گے کہ جس مہم پر جا رہے ہیں اس مہم میں آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈالیں گے، اپنی حفاظت بھی کریں اور دشمن سے انتقام بھی لیں۔ ایمن جب خاموش ہوئی تب سلمون یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی اب جب کہ آپ نے کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، کوچ کرنا ہے، تو آپ اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ یقطان بن سلوم مسکرایا، سلمون کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، میرے بھائی میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر جاؤں گا، میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی ہوں گے۔ اگر تم تینوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو مجھے امید ہے کہ میں کامیاب اور کامران لوٹوں گا، اور اسی خیمے میں بیٹھ کر آپ کو اپنی کامرانی کی داستان سناؤں گا۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ سے ایمن اور سلمون خوش ہو گئے تھے۔ پھر دیسان کہنے لگی، بیٹے شام کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ گے اور کل بھی کھانا ہمارے ساتھ کھانے کے بعد رخصت ہوگے۔ دیکھو بیٹے اس بات کو ٹالنا نہیں، تم مجھے ماں کہتے ہو اور مجھے امید ہے کہ تم۔ دیسان اپنی بات مکمل نہ کر سکی، بیچ میں یقطان بول اٹھا، کہنے لگا، اماں اب جیسا چاہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا، میں آپ کی کسی خواہش کو رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ شام کا کھانا یقطان بن سلوم، ایمن، سلمون اور دیسان کے ساتھ کھانے کے بعد واپس اپنے چرواہے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تھا۔ اگلے روز اس نے اپنے قبیلے سے ہبرون شہر کا رخ کیا تھا۔ مسلح جوانوں کے ساتھ وہ مخبر بھی یقطان بن سلوم کے ساتھ تھے، جو لوتان اور نابلس کے شہر کے دوسرے تاجروں کے نابلس سے نکل کر ہبرون کی طرف جانے کی خبر لے کر آئے تھے۔ یقطان بن سلوم اپنے ساتھیوں اور مخبروں کے ساتھ ہبرون شہر پہنچا اور ایک سرائے میں اس نے قیام کر لیا تھا۔ جہاں تک ہبرون کا تعلق ہے تو اسے مسجد ابراہیم یا ہبرایا بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ 8ویں صدی میں مورخ استخری اور ابن ہوکل نے اس کی نسبت تحریر کیا ہے کہ مسجد ابراہیم یعنی ہبرون بیت لحم کے جنوب میں واقع ہے۔ اس قصبے کی بڑی مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ یہ قطار میں بنی ہوئی ہیں اور ہر صاحب کی قبر کے برابر ان کی بیوی کی قبر ہے۔ یہ بستی پہاڑیوں کے درمیان وادی میں واقع ہے۔ ارد گرد بہت سے درخت ہیں، یہاں کے درخت اور فلسطین کے دوسرے پہاڑی مقامات کے درخت بھی زیادہ ہیں۔ زیتون اور انجیریں، شامی انجیر، انگور اور خرنب بھی ہوتا ہے۔ دوسری قسمیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ مقدسین نے 950 میں اس شہر کے متعلق تحریر کیا، ہبرون حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ہے۔ اس کے اندر ایک مضبوط قلعہ ہے اور اس میں بڑے بڑے چکور پتھر چنے ہوئے ہیں، جن کے باعث لوگ اسے جنات کا تعمیر کردہ بتاتے ہیں۔ اس مقام کے وسط میں
पत्थर का गुंबद आगाज इस्लाम के वक्त से बना हुआ है, जिसके नीचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लहद है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का मकबरा आगे के रुख मस्जिद की असली इमारत के अंदर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मजार मस्जिद के अहाते में अकब की तरफ वाक़या है। इनमें से हर नबी के पहलू में इनकी बीवी का मजार है। इमारत के गिरदे चमन मस्जिद का सहन हो गया है। इसमें ज़ायरीन के ठहरने के मकानात बने हुए हैं जो हरम शरीफ से मुत्तसिल हो गए हैं। इस जगह तक पानी पहुंचा दिया गया है। हिब्रोन के गिर्द आधी आधी मंजिल तक का सारा इलाका देहात, पाकिस्तान और अंगूर सेब की अराजी से भरा हुआ है। इस पर मजीद ये कि खुशनुमाई में इसका मिसल कहीं मौजूद नहीं और फल भी इससे बेहतर कहीं नहीं होते। इसका बेशतर हिस्सा मिस्र और आसपास के सारे इलाकों को जाता है और बाज़ औक़ात तो उम्दा किस्म का सेब ऐसा बिकता है कि देखने को नहीं मिलता, और सेब भी ऐसा कि इनमें कोई कोई वजन में चौथाई सेर से भी ज्यादा होता है। हिब्रोन के हरम शरीफ में एक मुसाफिर खाना बना हुआ है जहाँ बावर्ची, नान बाई और खुदा मुकर्रर हैं। ये लोग हर गरीब ज़ायर को मसूर की दाल और जैतून के तेल की खुराक पेश करते हैं, और अगर कोई खुशहाल आदमी चाहे तो इसे भी यही खाना खिलाया जाता है। अक्सर हजरात का ख्याल है कि ये खाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदीम लंगर खाने से मिलता है, मगर ये सही नहीं, बल्कि इसका सारा खर्चा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत तमीमुद्दारी और दूसरे लोगों के औकाफ से दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि खरासान के किसी अमीर ने भी कि अल्लाह ताला इसके मुल्क व दौलत को महफूज रखे, इस खैरात के 1000 दिरहम सालाना मुकर्रर कर दिए। मजीद बरा गर्जिस्तान के वाली ने इस मुसाफिर खाने के लिए बड़े बड़े औकाफ छोड़े थे। मशहूर सयाह नासिर खुसरू ने 1047 में हिब्रोन शहर की सियाहत की। वो अपने रोजनामचे में लिखता है कि हिब्रोन बैतुल मक़दस से 6 फरसंग यानी 18 मील के फासले पर है और रास्ता जनूब की तरफ जाता है। रास्ते में बहुत से कस्बे, बाग और मजरूआ खेत मिलते हैं। ऐसे दरख्त जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं, जैसे अंगूर, अंजीर, जैतून, सिमाक वगैरह यहाँ कसरत से और खुदरो पैदा होते हैं। शाम और बैतुल मक़दस के लोग इस शहर को मशहद खलील कहते हैं और गाँव का असली नाम मतलून है, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। इस हरम शरीफ से मुताल्लिक बहुत से गांव हैं जिनका रुपया यहाँ खैराती कामों में सर्फ होता है। इन्हीं देहात में से एक देहात में वो चश्मा है जिसका पानी पत्थर के नीचे से फूटता है। अगरचे मिकदार में ज्यादा नहीं होता और जमीन में नहर काट कर इसे हिब्रोन के बाहर एक मुकाम तक लाया गया है, जहाँ पानी जमा करने के लिए ढका हुआ हौज बना दिया गया है और पानी जाया नहीं होता। आम बाशिंदे और ज़ायरीन अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। मशहद की इमारत कस्बे के जनूबी किनारे से जनूब मशरिक तक वसी 4 दीवारी से महदूद कर दिया गया है और दीवार में चौकोर पत्थर चुने हैं। अहाते का शुमाली हिस्सा 80 बाई 40 हाथ अर्ज है और बैरूनी दीवार 20 हाथ और ऊपर से इसका आसार 2 हाथ है। मकसूरा के अंदर कई खूबसूरत मेहराबें हैं और 2 कब्रें इस तरह वाक़या हैं कि इनका सर जनूब की तरफ है और कब्रों के ऊपर चौकोर पत्थरों की चुनाई और कदे आदम बुलंदी के तावीज़ हैं। इनमें से जो दाएं हाथ का तावीज़ है, इनमें हजरत इसहाक इब्ने इब्राहिम की कब्र है और दूसरे के अंदर इनकी बीवी रबका आसूदा है। कब्रों के दरमियान 10 हाथ का फासला होगा। हरम शरीफ के इस हिस्से में फर्शे जमीन और दीवारों को खास तौर पर आरास्ता किया गया है। बेहतरीन कालीन और जरबफत से भी ज्यादा गिरा कपड़ा बिछा हुआ होता है। एक चटाई जिससे मुसल्ला का काम लेते हैं वो भी यहाँ महफूज किया गया है। इस मुसल्ला से मुतल्लिक कहा गया है कि काहिरा से खरीद कर वहाँ रखा गया था। मकसूरा से बाहर आए तो सहने हरम में 2 इमारतें हैं। बाएं हाथ की किबला रो इमारत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र है। ये इमारत इतनी बड़ी और ऊंची है कि इसके अंदर एक छोटा हुजरा आ गया है जहाँ से अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन इसकी 4 दीवारी में 4 दरीचे हैं जिससे ज़ायरीन हुजरा के बाहर रहकर कब्र की ज़ियारत कर सकते हैं। इस हुजरा के फर्श और दीवारों पर जरी के कपड़े चढ़े हुए हैं और कब्र का तावीज़ 3 हाथ तोल में पत्थर का बना हुआ है और इसके ऊपर चांदी के फानूस और कंदीले आवेजा हैं। दूसरी इमारत किबला रो खड़ी है, ये आपके बाएं हाथ पर होगी। इसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा की कब्र है। इन दोनों इमारतों के दरमियान मुसक्कफ रास्ता है जो बजाय खुद एक ईवान मालूम होता है और यहाँ भी बहुत सी कंदीलें और चराग आवेजा और रोशन किए जाते हैं। इन 2 इमारतों से आगे बढ़कर 2 और मकबरे एक दूसरे के पास बने हुए मिलते हैं। इनमें से दाएं के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की और बाएं के अंदर इनकी बीवी की कब्र है। दूसरी इमारतें वो हैं जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी फरमाते थे, लेकिन हरम के अंदर सिर्फ यही 6 कब्रें हैं। हरम की 4 दीवारी के बाहर दहलान आती है
اس پر مغربی جانب حضرت یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے، جس پر بہت خوشنما گنبد تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس مزار سے آگے بڑھ کر جہاں مسطح زمین آ گئی ہے، ایک وسیع گورستان ملتا ہے اور اس میں دور دور سے لوگ دفن کے لیے جنازے لاتے ہیں۔ حرم شریف میں مقصورہ کی چپٹی چھت کے اوپر لوگوں نے زائرین حرم کے واسطے حجرے بنائے ہوئے ہیں اور اس خیرات کے مصارف کے واسطے معقول رقم درکار ہوتی ہے، جو شہر مقدس کے مکانات کے کرائے اور دیہات کے لگان سے وصول کیا جاتا ہے۔ ہبرون میں زیادہ تر جو کی کاشت کی جاتی ہے، گیہوں کم ہوتا ہے، لیکن زیتون کی کثرت ہے۔ زائرین اور مسافر اور حرم شریف میں دوسرے آنے والوں کی روٹی اور زیتون سے تواضع کی جاتی ہے۔ یہاں بہت سی چکیاں ہیں جو بیلوں اور خچروں سے چلائی جاتی ہیں اور تمام دن آٹا پیستی ہیں۔ یہاں کنیزیں بھی ہیں جو تمام دن روٹی پکاتی رہتی ہیں۔ یہاں کی روٹی کم از کم 1.25 سیر وزن کی ہوتی ہے۔ ہر آنے والے کو یومیہ ایک روٹی اور اس کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکی ہوئی مسور کی دال نیز کشمش پیش کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں زمانہ سابق میں حرم ہبرون کا کوئی دروازہ نہ تھا، باہر کی ڈیوڑی کے آگے کوئی اندر نہ جا سکتا تھا، بلکہ وہیں سے کھڑے ہو کر لوگ زیارت کر لیتے تھے۔ لیکن جب فاطمی خلیفہ مہدی مصر کا فرما روا ہوا تو 918 میں اس نے حکم دیا کہ ایک دروازہ بنا دیا جائے اور اندر کے لیے ظروف، قالین، غلیچے وغیرہ مہیا کر دیے، نیز بہت سی ضروری عمارتیں بنوا دی۔ حرم شریف کے اندر جانے کا یہ دروازہ شمالی دیوار کے وسط میں زمین سے 4 ہاتھ اونچا ہے۔ اس کے دونوں پہلوؤں پر سیڑھیاں ہیں، ان میں سے ایک زینہ گاہ اترنے کی ہے، ایک چڑھنے کی، اور دروازہ ایک چھوٹے سے لوہے کے کواڑ سے بند ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ آج کل حرم کا واحد راستہ اس دروازے سے ہے جو شمالی نہیں بلکہ اس کی مشرقی دیوار کے وسط میں ہے، لیکن جو کہ سمت قبلہ دراصل جنوب مشرق میں ہے۔ اگرچہ ناصر خسرو اسے ہمیشہ جنوب بتاتا ہے، لہٰذا حرم کی بائیں ہاتھ والی قبلہ رو لمبی دیوار کو شمالی دیوار کہہ سکتے ہیں، اگرچہ وہ حقیقت میں شمال مشرق کی دیوار ہے۔ 1099 میں ہبرون پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا اور 1 سال بعد اسے ایک رئیس کو جاگیر کے طور پر دے دیا گیا۔ ادریسی اس شہر سے متعلق لکھتا ہے، ہبرون بیت لحم سے 18 میل جنوب میں واقع ہے، یہ خاصا بڑا شہر ہے۔ اس کی مسجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقبرے ہیں، اور ہر صاحب قبر کے قریب اس نبی کی بیوی کی بطور رفیقہ قبر بنی ہوئی ہے۔ بستی پہاڑیوں کے درمیان وادی میں آباد ہے اور ہر قسم کے درخت یہاں ہوتے ہیں، جیسے زیتون، انجیر، شامی وغیرہ۔ علی حروی 1173 میں اس شہر سے متعلق لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے 1173 میں ہبرون کو دوبارہ فتح کیا، اور فتح کرنے سے 15 برس قبل کی تحریر میں یہ لکھتا ہے کہ جو چند سال پہلے بچشمے خود اس نے دیکھی تھی، جبکہ یہ قصبہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا، اور اسی بیان کو یاقوت نے بھی نقل کیا ہے۔ ہبرون شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بھی دفن ہیں۔ اس شہر سے متعلق کہتے ہیں کہ ایک شخص ہبرون میں زیارت کے لیے آیا، اس نے حرم کے محافظوں کو بہت روپیہ دیا اور ان میں سے ایک سے جو یونانی تھا دریافت کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان انبیاء کی لاش دیکھوں؟ محافظ نے جواب دیا، ابھی تو ممکن نہیں، مگر تم اس وقت تک ٹھہرو جب تک زائرین کا ہجوم کم ہو جائے، اور اس وقت یہ ممکن ہوگا۔ چنانچہ جب زیارت کا زمانہ گزر گیا تو اس محافظ نے پتھر کا ایک ڈھکن سا اٹھایا اور چراغ لے کر چلا، اور تقریباً 70 سیڑھیاں اترنے کے بعد یہ دونوں ایک وسیع غار میں پہنچ گئے۔ یہاں ہوا بے روک چل رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسد مبارک سبز لباس میں ایک چبوترے پر دھرا ہوا تھا، اور جب ہوا چلتی تھی تو آپ علیہ السلام کے سفید بال اڑتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی لاشیں تھیں۔ پھر رہنما زائر کو لیے غار کی دیوار تک بڑھا اور بتایا کہ اس کے پیچھے حضرت سارہ کی نعش ہے، اور اس کا قصد تھا کہ وہ دیوار کے پیچھے بھی زائر کو لے جائے کہ اتنے میں ایک آواز آئی، خبردار یہ حرم ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ تب وہ الٹے پاؤں پھرے اور جس راستے سے نیچے گئے تھے اسی سے واپس چلے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص سے 400 درہم میں ایک قطعہ زمین خریدا تھا اور اس میں حضرت سارہ کو دفن کیا تھا۔ 567 ہجری میں علی حروی یروشلم گیا، وہاں اور ہبرون دونوں جگہوں کے بعض شیوخ سے واقفیت بہم پہنچائی۔ ان لوگوں نے اس سے بیان کیا کہ 513 ہجری میں جبکہ فرنگی بادشاہ بالڈون ثانی کی حکومت تھی، غار ابراہیم کا ایک حصہ اوپر سے دھنس گیا اور بادشاہ کی اجازت سے بعض فرنگی اس کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی لاشیں ملی۔
جو ایک دیوار کے سہارے کھڑی تھی اور ان کے کفن پارا پارا ہو گئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے سر پر رومال پڑے ہوئے تھے، مگر سر کے بال کھلے ہوئے تھے۔ تب بادشاہ نے نئے کفن مہیا کرائے اور اس جگہ کو دوبارہ بند کرا دیا۔ ایک اور فرنگی شخص جس کا نام بابوان تھا، جو بیت لحم میں رہتا تھا اور اپنی دلیری اور سپاہیانہ کارناموں کے باعث فرنگیوں میں بہت عظیم رتبہ مانا جاتا تھا، اس کا بیان تھا کہ وہ اپنے باپ کی معیت میں اس غار کے اندر گیا اور وہاں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ اس وقت اس فرنگی سردار بابون کی عمر 13 سال کی تھی۔ اس نے مزید بیان کیا کہ بالڈون نے ان انبیاء کے لباس نئے بنائے اور جو عمارت ٹوٹ گئی تھی اس کی مرمت کرنے پر مامور کیا تھا۔ علی حروی مزید لکھتا ہے کہ ہبرون یروشلم کے قریب شہر کا نام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہے، اور اسی لیے ہبرون کی بجائے اس مقام کو الخلیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہاں کی اکثر عمارتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنوائی ہوئی ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ سب سے پہلے یہاں حضرت سارہ کا انتقال ہوا اور یہیں دفن ہوئی۔ ان کی قبر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موزہ جرا کے قریب یہ قطعہ زمین 50 درہم میں خرید لیا تھا۔ بہرحال اس جگہ سب سے پہلے حضرت سارہ دفن ہوئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیوی رقبہ، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی ایلیا کی قبریں یہی بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وحی ربانی کے ذریعے اور ایک آسمانی روشنی کی ہدایت سے الرلعہ میں عمارت بنانی شروع کی جو اتنی بلندی پر واقع ہے کہ ہبرون اس کے قریب ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہاں نہیں، کیونکہ آسمان پر روشنی کو دیکھو، کیا وہ ہبرون کے غار کے اوپر نہیں پڑ رہی ہے؟ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے غار کے اوپر وہ احاطہ تیار کروایا جو ابھی تک موجود ہے، اور اس غار میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر تھی، اور احاطے کے عقب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش پہلے نیل کے وسط میں دفن تھی، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے نکال کر یہاں لائے تھے۔ ہبرون کی مسجد تراشیدہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور پتھر 37 بالش طول میں ہے۔ کہتے ہیں کہ حرم شریف کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنوایا تھا۔ اس کے اندر مقدس غار ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ازواج کی قبریں ہیں۔